بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم میری ماں بہنوں، جیسا کہ آپ جانتی ہو، میں کئی مجلسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اچھے اچھے ناموں کے بارے میں آپ ماں بہنوں کے سامنے دینی باتیں عرض کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، صفاتی نام اور ذاتی نام سے معرفت حاصل کرنے کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے. ہم اللہ کو پہچان پاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اور محبت کے نتیجے میں اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کے بتائے ہوئے مسائل و احکام سے مومن کو، چاہے بندہ ہو یا بندی، ایک پیار ہو جاتا ہے کہ میرے رب کا آیا ہوا حکم ہے. اس لیے پچھلی کئی مجلسوں سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے الگ الگ ناموں کے بارے میں سنا. آج اللہ کے ایک پیارے نام المؤمن کے سلسلے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر اپنا یہ صفتی نام شمار کروایا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک، وہ بادشاہ ہے. القدوس، وہ مقدس ہے. السلام، وہ سلامتی والا ہے، دینے والا ہے سلامتی. المؤمن، مومن کا مطلب ہوا کرتا ہے، علماء نے کئی مطلب لکھے ہیں. ایک بہت صاف مطلب اس کا یہ ہے، دوسروں کو امن دینے والا. اللہ مومن ہے، اس کا مطلب دوسروں کو وہ امن دیتا ہے، حفاظت دیتا ہے، اپنی پناہ عطا کرتا ہے. مومن کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، تصدیق عطا کرنے والا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور رسولوں کے ساتھ معجزے بھی بھیجے، اور بہت ساری آیتوں میں ان رسولوں کے بھیجے جانے کی بات اس نے ذکر کی. تو یہ اللہ رسولوں کو بھیج کر ان کی تصدیق بھی کرنے والا ہے کہ یہ رسول میری طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ویلڈ ہیں. میں نے ان رسولوں کو اپنی طرف سے تمہاری طرف پیغامبر بنا کر بھیجا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو جھوٹ موٹ آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. منہ زبانی آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی رسالت کا دم بھرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں آپ کی رسالت کا انکار ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور سارے ہی انبیاء جو اس نے بھیجے ان کی رسالت کو منوانے والا اور تصدیق کرانے والا بھی ہے. تو اللہ کی ذات وہ ہے جو مومن ہے، یعنی ان کی رسالت کی تصدیق کرنے والی. مومن کو ہماری ٹھیٹ زبان میں اگر ہم کہیں تو ماننے والا اس کو بھی کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں
آپ نے شاید وہ قصہ سنا بھی ہوگا، مجھے اس وقت اس کا جو حصہ سنانا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھسلا کر اور ان کو پٹا کر ان کی ساری اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئی. حضرت یعقوب کو بڑا پیار تھا اپنی اس یوسف علیہ السلام کی اولاد سے. سارے بچوں سے محبت تھی لیکن ان سے کچھ زیادہ ہی پیار تھا. بچے چاہتے تھے کہ یوسف ہی سے بہت پیار کرتے ہیں، یوسف کو بیچ میں سے نکال دو تو ہم سے محبت کرنے لگیں گے ہمارے ابو. پٹا کر لے گئے اور پھسلا کر جو ہے وہاں یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو دوسروں کے ہاتھ بیچ مارا انہوں نے. اور یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا اس کو خون کے اندر لپیٹ کر لے آئے اور آ کر خامخواہ رونے لگے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے ان کے پاس بلا وجہ کا رونے لگے. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. تو وہاں کہنے لگے کہ ابو ہم یوسف علیہ السلام ہمارے بھائی کے بارے میں آپ کو جو کہیں گے نا وہ ہم کہہ تو دیں گے لیکن آپ ہماری ماننے والے نہیں ہیں. ہم جو عذر بیان کریں گے وہ آپ ماننے والے نہیں ہیں. کیا ہوا؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق. ہم ریس لینے لگے. یوسف کو ایک جگہ بٹھا دیا تھا، چھوٹے تھے اس لیے ہم نے بٹھا دیا. وترکنا یوسف عند متاعنا. ہمارا سامان جہاں تھا وہاں ہم نے یوسف کو بٹھا دیا. فاکلہ الذئب. ان کو آ کر بھیڑیا کھا گیا. ہم اپنے کھیل میں لگے تھے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا. یہاں انہوں نے یہی تعبیر استعمال کی، کہا ابو ہم کہیں گے تو صحیح لیکن آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں. ولو كنا صادقین. اگرچہ ہم سچے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی جھوٹ بولتا ہو تو اس کو بڑی تاکید کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، سچے ہیں. وہیں سے ایک سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ کچھ تو ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام تو نبی تھے، سمجھ گئے کہ بھیڑیا کتنا ہوشیار تھا کہ اس نے یوسف کو تو پھاڑ کھایا لیکن کپڑے سلامت ہیں. اسی کو قرآن کریم کہتا ہے بدم کذب. جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. بہرحال مومن کا مطلب ہوتا ہے ماننے والا، دوسرے کی تصدیق کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی مومن بنایا. ہمارے مومن ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو اس بات سے امن دے دیتے ہیں کہ ہم تم کو جھٹلائیں گے نہیں. جیسے رسول دعوت لے کر آئے تو ہم نے ایمان قبول کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو ہم نے امن دے دیا کہ ہم تم کو جھٹلائیں گے نہیں. اس کو مومن کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن ایک مستقل آیت اتاری سورۃ المومن اور دوسری سورت اتاری سورۃ المومنون. ایک سے زیادہ سورت اس نام سے اتارنے میں بڑی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. بہرحال اللہ تعالیٰ لوگوں کو امن دینے والے ہیں. میں اور آپ اور پوری دنیا آج جو حفاظت کے ساتھ جی رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے امن دینے کی وجہ سے، اللہ کی شان مومن کی برکتوں سے آج ہم دنیا کے اندر امانت داری کے ساتھ، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ ہماری زندگی کی گھڑیاں گزار رہے ہیں. اور واقعہ یہی ہے اللہ اگر اپنا امان اٹھا لے تو دنیا کے اندر ہم کون سی گھاٹی میں جا کر ہلاک ہو جائے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکوں کے بیچ اسلام کی دعوت لے کر بھیجا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے انعامات گنوائے جو مکہ والوں پر اللہ کے تھے. ان انعاموں میں جو بنیادی طور پر ہائی لائٹ کیے جانے والا انعام ہے وہ یہی سنایا کہ تم لوگ جب خوف میں آتے ہو تو تم کو امن دینے والی کون ذات ہے. کسی اور کو پوجنے کو نہیں کہہ رہے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں مانگی جا رہی ہے. تم جب ہراست میں، خوف میں، ڈر میں ہوا کرتے ہو اس وقت کون تم کو امن دیتا ہے. اصل بات یہ تھی کہ مکہ کے لوگوں کے یہاں غلے اور اناج نہیں ہوا کرتا تھا تو ان کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا تھا. ان کے قافلے الگ جگہوں پر جاتے اور وہاں سے بہت سارا ساز و سامان لے کر آیا کرتے تھے، تب ان کا گزران بسر جو ہے چلتا رہتا تھا. تو ان کی 2 ٹرپیں سال کے اندر ہوا کرتی تھی. ان کی ایک ٹرپ جو ہوا کرتی تھی وہ سردی کے دنوں میں یمن جایا کرتے تھے اور گرمی کے دنوں کے اندر یہ شام جایا کرتے تھے. اس لیے کہ یمن میں
اس قدر جو ہے گرمی نہیں ہوا کرتی. تو وہاں جا کر یہ حضرات جو ہے اپنا جو بھی سردی نہیں ہوا کرتی، اس وجہ سے وہاں جا کر اپنا جو کچھ بھی لانا ہو وہ لے آیا کرتے تھے. اور گرمی کے دنوں میں یہاں شام جاتے چونکہ وہاں کی آب و ہوا معتدل تھی، اس وجہ سے یہ 2 سفر ان کے ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ تم جب ان دونوں جگہوں کے اوپر سفر کر کے جاتے ہو تو یمن کے لوگ بھی اور شام کے لوگ بھی تمہارے مکہ والے ہونے کو دیکھ کر اور کعبہ کے پڑوسی ہونے کو دیکھ کر تم پر حملہ نہیں کرتے، تمہارا مال نہیں چھین لیتے، بلکہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، تمہارا ادب بجا لاتے ہیں. یہ لوگوں کے دلوں کے اندر تمہارے ادب بجا لانے کا جذبہ پیدا کس نے کیا؟ جبکہ دوسرے قافلے جاتے ہیں دوسرے ملکوں سے تو لوٹ لیے جاتے ہیں، ان کی جان ہلاک کر ڈالی جاتی ہے. تم بھی ڈرے ڈرے جاتے ہو، لیکن کعبہ کا پڑوسی ہونے کو بنیاد بنا کر لوگ تمہارا رسپیکٹ کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ تم کو لوٹ نہیں لیتے بلکہ تمہارا ادب کرتے ہیں. بتاؤ یہ تمہارے ڈر کے بیچ امن کی فضا کس نے پیدا کی؟ ایک آیت اتاری، ایک سورت اتاری اللہ تعالیٰ نے مستقل لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا انس دیا. ان کی دونوں ٹرپوں کے اندر، جو گرمی کے دنوں میں ٹرپ لگاتے تھے شام کی اس میں بھی، اور جو سردی کے دنوں میں یمن کی ٹرپ ہوتی تھی اس میں بھی. پھر اللہ دعوت دیتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اس بیت اللہ کے پروردگار کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع. تم بھوکے ہوتے تھے تب تم کو اسی رب نے کھانا دیا تھا. وآمنہم من خوف. اور تم جب خوف میں اور ڈر میں ہوتے تھے تو اسی رب نے تم کو امان دی تھی. معزز خواتین، یہ سورت مستقل اتاری گئی اسی امن کو لے کر. آج امن سب سے مہنگی پونجی ہے. دنیا کے سارے مارکیٹوں میں سب چیز ملتی ہے لیکن دل کا اطمینان کہیں نہیں ملتا. آپ کوٹھیاں خرچ کر ڈالو، اپنے پٹارے جو ہے خالی کر ڈالو اور گوڈاؤن دے دو، لیکن امن کسی دکان کے اوپر آپ کو بکتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اللہ نے انعام فرمایا اور اس کو گنوایا کہ تم کو اتنے خوف کے عالم کے اندر جو ذات امن دیتی ہے وہ یہی المؤمن، اللہ کی ذات جس کے اندر امن دینے کی صفت ہے، وہ تم کو ایسے موقع کے اوپر امن دیا کرتی ہے. اور بات در حقیقت یہ ہے کہ آج بھی جب سے کعبہ بنا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد ڈالی، آج تک دنیا کے سارے گوشوں کے اندر بہت کچھ ہوا، لیکن کعبہ کے رسپیکٹ کی وجہ سے عام حالات کے اندر کعبہ کے ارد گرد کوئی خلفشار نہیں دیکھا گیا. وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ دعا تھی. انہوں نے جب کعبہ تعمیر کیا اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اس وقت ایک دعا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قرآن کریم میں 1 سے زیادہ جگہوں کے اوپر ذکر فرمائی ہے. وہ دعا یہی تھی. حضرت ابراہیم نے کہا تھا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اتنا اطمینان ہو کہ آس پاس کے سارے علاقوں کا برا حال ہو تب بھی کعبہ کے ارد گرد ہمیشہ امن رہا کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مبارک موقع سے سجائی تھی اور اسے قبول کرنا تھا، اسی لیے ان کے دل کے اندر یہ دعا ڈالی تھی اور حضرت ابراہیم نے دعا کی اور الحمدللہ کعبہ امن کا نشان بن گیا. آج تک کعبۃ اللہ ہمارے ذہنوں کے اندر، دماغ کے اندر ایک خاص قسم کی ٹھنڈک، ایک خاص قسم کی امان، ایک خاص قسم کی پناہ والا ماحول قائم کرتا ہے. بہرحال کعبۃ اللہ کو جو امان حاصل تھا یہ وہ جگہ تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان مومن سے، اللہ مومن ہے، امان دینے والا ہے، اس بنیاد کے اوپر اس نے کعبہ کو امن دیا. باقی کعبہ کے ارد گرد کا حال جو ہے آسان نہیں تھا. آس پاس کا ماحول نہایت ہی برا تھا. آدمی نکلتا اور اس کو وہیں سے کڈنیپ کر لیا جاتا، اچک لیا جاتا انسان کو، کھڑا کھڑا انسان کہاں گم کر دیا جاتا کچھ بھی پتہ نہ چلتا. قرآن کریم نے یہ مضمون بھی 1 سے زیادہ جگہوں کے اوپر جو ہے ذکر کیا ہے. ایک جگہ قرآن کریم یہ ذکر کرتا ہے کافروں کو دعوت دی جاتی تھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور حق کو قبول کر لو.
تو کافروں کا ایک عذر تھا، کہتے تھے وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، اگر ہم ایمان لے آئیں گے نا آپ کے اوپر تو ہم کو کڈنیپ کر لیا جائے گا، اپہرن کر لیا جائے گا، ہمارا اغوا کر لیا جائے گا، اور ہمارے گھروں میں سے اور ارد گرد کی زمین میں سے ہم کو اٹھا کر کہاں گم کر دیا جائے گا، کچھ پتہ نہیں۔ کافروں کا یہ عذر اصل میں ایمان لانے سے راستہ بچکنا تھا، بھاگنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کلی کھول دی اور فوراً فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کیا ہم نے تم کو پر امن حرم نہیں دیا جس کے اردا گرد کے سارے علاقوں سے اچھے اچھے پھل امپورٹ ہو کر یہاں آتے ہیں، رزقم من لدنا، ہماری طرف سے دی گئی تم کو وسعت والی روزی، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع کے اوپر بھی کفار کو یہی فرما رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے حرم میں جتنا امن ہے اتنا امن تو آس پاس کے کسی علاقے کے اندر نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو امن عطا فرمایا تھا جیسا کہ میں نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا ان کو اس بات کا چشمدید مشاہدہ نہیں، اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا، آس پاس کے سارے علاقوں سے اوباش لوگ نوجوانوں کو، لڑکوں کو اور خواتین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، لیکن حرم کا رسپیکٹ اتنا ہے کہ یہاں آ کر سارے لوگ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، چاہے زمانے کا کتنا کریمنل آدمی ہو، کتنا جرم پیشہ آدمی ہو، لیکن حرم کا احترام اس کے دل کے اندر بھی۔ اللہ یہی فرماتا ہے کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کو امن والا بنایا ہے، حالانکہ آس پاس کی جگہوں سے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس طرح وہ چکر گھوم کر دیا جاتا ہے کہ ان کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ معزز خواتین، یہ صرف حرم کے لیے نہیں ہے، حرم کو تو اللہ نے امن والا بنایا ہی ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت ہم لوگ جو امن والا سانس لے رہے ہیں یہ بھی کس کی عطا ہے؟ اللہ امن دیتا ہے، اسی بنیاد پر آج ہم مامون ہیں۔ ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں کوئی فکر نہیں، آپ پوچھ لیجئے اہل فلسطین کو، انہیں صبح اٹھنے کے موقع سے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ ہم شام کر پائیں گے، اور صبح اٹھنے کے موقع سے وہ حسرت بری نگاہوں سے اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں شام کو یہ ہنستی کھیلتی اولاد ہمیں دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں۔ رات کو سوتے ہیں تو صبح کا یقین نہیں، اور صبح سوتے ہیں تو رات کو زندہ رہنے کا یقین نہیں۔ اس بد امنی کے بیچ ہم لوگ کتنے امن میں ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں ہم لوگ دیکھیں، ہم صبح اٹھتے ہیں کیا ہماری اولاد کی جان کے تلف ہو جانے کی ہم کو فکر ہے؟ ہمارے مال کے ہلاک ہو جانے یا کسی کے لوٹ لیے جانے کا ہم کو خدشہ اندیشہ رہتا ہے؟ کیا اور قسم کی مصیبتوں کا ڈر رہتا ہے ہم کو؟ یہ امن آپ بتائیے کس نے دیا؟ ایک اللہ نے ہی دیا، اور اس کی شان ہے مومن ہونے کی۔ اس نے پہلے سے ہی اپنا نام رکھ رکھا ہے، میں امان دینے والا، پناہ دینے والا، حفاظت دینے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مومن ہونے کی جو شان ہے اس کے طریقے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ امن دے رکھا ہے۔ معزز خواتین، یہ امن جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ اور اس شکر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ہم الحمدللہ زبان سے کہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو جو امن دیا اس امن کا فائدہ اٹھا کر ہم بجائے دنیا میں مشغول ہونے کے آخرت کی تیاری کریں۔ یہ شکر کا ایک حصہ ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ آج اللہ کی نعمت پا کر الحمدللہ کہنے والی تو ایک جماعت ہے، لیکن کھانے کے نتیجے میں جو اسپرٹ اور انرجی پیدا ہوئی اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے والے لوگ کم ہیں۔ حالانکہ یہ بھی شکر ہے، اللہ چاہتا ہے کہ شکر پورا ہو۔ الحمدللہ کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیت، اپنی انرجی آپ میں نے جہاں خرچ کرنے کو حکم دیا ہے وہاں لگاؤ۔ یہ کتنی آدھی شکر گزاری ہوگی کہ الحمدللہ کہا، اور یہ جو طاقت اللہ کے کھانے سے ہم کو ملی ہم نے اس کی معصیت اور گناہ کے اندر لگا دیا۔ معزز خواتین، اس طرح کی حالت کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے تو اللہ شہروں کا امن چھین لیتا ہے۔ اس نے مستقل دھمکی دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، اور مثال بیان کی ہے قرآن کریم میں کہ ہاں بعض بستیاں ایسی بھی تھیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت امن والا بنایا تھا، لیکن ان سے جو ہے یہ ہضم نہیں ہوئی نعمت، ناشکری کے اوپر اتر آئے تو اللہ نے امن چھین لیا۔
چنانچہ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ ایک شہر کی، ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، ایگزامپل بیان کرتا ہے، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، جو بستی بالکل پرامن تھی اور دل و دماغ کی ٹھنڈک لیے ہوئے تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر چار طرف سے اس کو روزی آتی تھی، جہاں ہاتھ مارا سونا نکلتا تھا، جس جگہ جو ہے تجارت میں انویسٹ کیا اس جگہ بینیفٹ ہی بینیفٹ تھا، لاس اور نقصان قسم کی کوئی چیز نہیں تھی، مطلب اللہ نے چھپر پھاڑ کے ان کو نعمت عطا کی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر جو ہے ان سے ہضم نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ان امن والی نعمت اور دوسری قسم کی آئی ہوئی نعمت، خوشحالی کی نعمت، اس کا انہوں نے انکار کیا اور کفر کیا۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوت کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے امن کو خوف سے بدل دیا، اور بڑی آسانی سے جو روزی ملا کرتی تھی اب انہیں تنگی آنے لگی، خوشحالی تنگ حالی سے بدل گئی۔ معزز خواتین، اللہ تعالیٰ اس جگہ یہی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ تم کو ہم نے اپنے گھروں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے ملکوں کے اندر جو امن و اطمینان دے رکھا ہے اس کو قدردانی کی نگاہ سے دیکھو۔ اس امن و اطمینان کا غلط فائدہ اٹھا کر ہم سے ہی کراس کرنے مت لگ جاؤ۔ ہماری شریعت اور ہماری تعلیمات اور ہماری نماز اور ہمارے روزے اور ہمارے دیے ہوئے احکام زکوٰۃ و حج، اس سے منہ مت موڑو۔ امن کے موقع سے انسان عام طور پر رب کو بھول جاتا ہے۔ ہمارے رب کے پیار کی بات ہے کہ وہ ایسے موقع پر ہم کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو بھولنا مت، ورنہ ایسی بستیاں دنیا میں گزر چکی ہیں تم سے زیادہ امن و اطمینان والی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ناقدری کی وجہ سے ان کا امان کھینچ لیا اور ایک سلگتا گولا بن گئی۔ وہ بستی کیا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کی خوشحالی کو آج تنگ حالی کے اندر بدل دیا۔ آج جہاں بھی ہاتھ مارتے ہیں وہاں نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ، اور جہاں بھی جاتے ہیں اپنے امن کی جگہ کے اوپر بھی جاتے ہیں، نہ گھروں کے اندر چین نہ باہر جانے میں چین، ہر جگہ ایک دل کی ہراس اور خوف کی حالت اور ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ اللہ خود فرماتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ ہم نے ان پر تعلیمات بھیجی، شریعت بھیجی، تو ان لوگوں نے اس شریعت کو جھٹلایا اور ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، جو لوگ نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ظالم ٹھہرتے ہیں۔ معزز خواتین، بہرحال ہم جو ہندوستان کے اس ماحول کے اندر اس وقت جیسے بھی اطمینان میں ہے، یہ کوئی کم اطمینان نہیں ہے، پوچھ لو ان لوگوں سے جس کی میں نے مثال دی آپ کو، اس کو کہتے ہیں خوف۔ بسا اوقات یہاں کے کچھ جزوی حالات کی وجہ سے ہماری زبان پر ناشکری آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کون سا اطمینان ہے، کون سا امن ہے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ آپ کو اٹھا رہا ہے اطمینان سے، پورا دن گزار رہا ہے اطمینان سے، آپ کے پیچھے کوئی پڑا ہوا نہیں ہے، آپ کو نہ مال کی فکر ہے نہ جان کی فکر ہے، پھر اس سے بڑا اطمینان اور کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کی چیز ہے، ورنہ ہوا ہمیشہ یہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت امن کی ناقدری کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ نعمت امن چھین لی۔ اللہ حفاظت فرماوے۔ اللہ کی یہ مومن ہونے کی شان ہے، اس نے پوری دنیا کے اندر جزوی کلی طور پر امان دے رکھا ہے۔ خاص خاص جگہوں کے حالات اللہ کے تکوینی نظام ہے۔ اس دنیا میں اگر پھول ہیں تو کانٹے بھی ہیں، اگر جو ہے نشیبی زمین ہے تو ٹیکرے بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے شان ہے کہ اس نے الگ الگ چیزیں بنائی، خاص خاص جگہوں کے اوپر وہ جو بد امنی کے ماحول پیدا کرتا ہے اس میں بھی اس کی وہ حکمتیں ہیں، ہماری نگاہیں تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ جب حکمتیں اور مصلحتیں کھلتی ہیں تب پتا چلتا ہے اللہ وہ ہے جو موت میں حیات کے نقشے بناتا ہے۔ انڈے کو توڑنا کوئی اچھی حالت نہیں ہے، لیکن یہ انڈا ٹوٹ کے ایک زندہ چوزا نکلتا ہے اس میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موت میں حیات کے نقشے پیدا کرتے ہیں۔ گٹھلی پھوٹتی ہے تو اچھی حالت نہیں کہی جاتی کسی چیز کا پھوٹنا اور ٹوٹنا، لیکن گٹھلی پھوٹتی نہیں اور تناور درخت سامنے نہ آتا۔ کیا پتا تھا کہ اس چھوٹی سی گٹھلی کے اندر اتنا بڑا آم کا درخت چھپا ہوا تھا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بہرحال اللہ کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے، مگر عام حالات انسان کے امن والے ہوا کرتے ہیں۔ اس نے ہم کو بہت امن دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ اپنے گھر میں صبح کرتے ہیں، معزز ماں بہنوں، آپ اپنی پچھلی
40-50 سالہ جتنی بھی زندگی ہو، آپ ایک غور کر لو، کیا ہم نے کبھی ہمارے بیداری کے موقع سے ہم کو جو دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے، ایک امان ہوتا ہے، اس کو کبھی نعمت کی حیثیت سے دیکھا؟ ہمارا اپنا گھر ہے، ہم کو اٹھنے کے موقع سے نہ زلزلے کی فکر ہے، نہ سیلاب اور فلڈ کی فکر ہے، اور نہ ہی آندھی کی فکر ہے۔ الحمدللہ بڑے اطمینان سے اٹھے، جسم و جان میں سلامتی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے تو کبھی اس کو نعمت نہیں سمجھا، اور مجھے یاد نہیں کہ ہم میں سے کسی نے جو ہے اس پر شکر گزاری کی ہو کہ آج اللہ بڑے اطمینان سے میں صبح کر کے آیا ہوا ہوں۔ دیکھیے، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ من اصبح آمنا فی سربہ، جو آدمی اپنے گھر کے اندر اطمینان کے ساتھ صبح کرے، معافا فی بدنہ، اس کے بدن کے اندر بیماری نہیں ہے، سانس اچھی طرح آئی جائی ہو رہی ہے اور فٹ ہے بدن انسان کا، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، بس یہ چیزیں مل گئی اس کو تو ساری دنیا کی نعمتیں سمٹ کر اس کے گھر میں آ گئی۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی امن کی نعمت ہے کہ اگر چلا جاتا ہے تو ہم لوگ خرید کر نہیں لا سکتے۔ ایک مرتبہ خوف کا جب عالم ہوتا ہے تو اس وقت آپ در در کی ٹھوکر کھا کر اپنے خوف کو بڑھا تو سکتے ہیں، لیکن امن کی یہ نعمت آپ کو کبھی ملتی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک تو جو نعمت گنائی سب سے پہلے وہ امن والی نعمت ہے، آمنا فی سربہ، اپنا مکان ہے۔ مجھ کو کرائے کے مکان کے اندر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہونا نہیں پڑتا۔ پوچھ لیجئے جن حضرات کو کرائے پر رہنے کی نوبت آتی ہے، 2 سال ہوئے نہیں، پورا گھر جو ہے خالی کرو، ادھر سے ادھر، یہ کوئی زندگی؟ اللہ نے تم کو اپنا مکان دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی سربہ، اپنا مکان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اپنے مکان کے اندر صبح کے موقع سے اطمینان دیا ہو، معافن فی بدنہ، بدن کے اندر طاقت ہے، سانس لینے کی طاقت ہے، کھانے پینے کی طاقت ہے۔ جا کر اسپتال میں دیکھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے 2 سال کے بچے، اتنی سانس پھول رہی ہے کہ وینٹیلیٹر کے اوپر ان کی بری حالت ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی صبر کر رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ بچوں کے اسپتال میں گیا، ہمارے ایک عزیزہ کے بچے کو وہاں ایڈمٹ کیا تھا۔ اللہ اکبر، میرا دل پھڑک اٹھا کہ اللہ، ہم لوگ تو بے وفا ہیں جو معمولی سی کلفت کے اوپر تجھ سے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کتنے معصوم بچوں کی لائن کی لائن ہے، بڑی بڑی مصیبتوں کے بعد بھی ان کی زبان پر فریاد کا ایک حرف نہیں آتا۔ معزز خواتین، یہ ہماری زندگیوں میں بھی کبھی ہم کو نصیب ہوگا یا نہیں؟ ہم لوگ سچ مچ تو اللہ کی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہی نہیں۔ یہ بدن کے اندر ملنے والی عافیت، گھر کا امن، یہ ساری چیزیں وہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اتشیوکتی نہیں ہوا کرتی۔ آپ فرماتے ہیں چند چیزیں مل گئی کسی انسان کو، ایک تو امن، اپنا گھر، بدن کے اندر صحت۔ آپ فرما رہے ہیں پوری دنیا کی ساری نعمتیں سیمٹ کر اس کے گھر میں آ گئی۔ آپ کو اس کے بعد چاہیے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے سر کو چھپانے کے لیے گھروندہ دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑھوں سے ہم نے سنا کہ انسان کا اپنا ذاتی مکان ہو تو چٹنی روٹی کھا کر بھی وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتا ہے، عزت کم سے کم محفوظ رہتی ہے۔ اور جس کے سر پر کوئی چھت نہیں ہوا کرتی، وہ کہاں بے عزت ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ معزز خواتین، اس کو ہم نے کب نعمت سمجھا؟ اس امن کو جو ہم کو بدن میں ملا ہے، ہمارے بدن کے حوالے سے ہم کو جو ایک اطمینان ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی ہم نے کب قدر کی ہے اور اسے نعمت سمجھا کب ہے؟ معزز خواتین، جب یہ بہت بڑی نعمت ہے تو اپنے پیچھے شکر بھی چاہتی ہے۔ میں تو آپ کو کہوں گا کل کی صبح، بلکہ صبح ہونے نہ دیجیے، آج شام ہی سے اپنے رب سے یہ کہیے کہ اللہ، آج کا دن بڑے امن سے گزرا، ہمارے گھر میں گزرا، عافیت کے ساتھ گزرا، صحت تندرستی کے ساتھ گزرا، ہزاروں نعمتوں کے ساتھ گزرا، اے اللہ اس پر تیرا شکر۔ اور آئندہ ہم وعدہ کرتے ہیں تجھ سے کہ آنکھ کو تیری رضامندی کی جگہ استعمال کریں گے، ہاتھ کو، پاؤں کو، یہ جو امن ملا ہے، فٹنس ملی ہے ہم کو، صحت ملی ہے اور عافیت ملا ہے، ان سب کو ہم تیری رضامندی کے راستے کے اندر خرچ کریں گے۔ یہ بھی شکر گزاری کا ایک حصہ ہے معزز خواتین۔ اور ہمارے رب نے جو ہے ہمارے لیے کتنے بہترین آس پاس کے بھی امن و امان کا نظام فرما رکھا ہے۔ ہمارے گھر میں ہم کو کوئی خوف ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کر فرماتے ہیں وَآمَنَهُم مِّن خوف کی علماء نے مثال بیان فرمائی ہے۔ بعض مرتبہ فلائٹ جو ہے جاتا ہوتا ہے تو اس وقت اعلان ہوتا ہے کہ
جو ہے اس وقت مشین خراب ہو گئی ہے اور اب گروں تب گروں کے درجے میں ہو جانے والا ہے. اس وقت لوگوں کا خوف کتنا ہوتا ہے. پھر اچانک اعلان ہوتا ہے, سب لوگ اپنی موت کی تیاری کر چکے ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ مشین چالو ہو گیا. لوگ دعاؤں میں مشغول اور اپنی اپنی جو بھی بیتی ہے اس میں مشغول. اللہ فرماتا ہے یہ خوف کی حالت کو امن سے کس نے بدلا. یہی وہ دکھتی رگ ہے جو بر وقت اگر اس پر انگلی رکھی جائے تو انسان اپنے رب کی فوراً معرفت حاصل کر لے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی عبادت اپنے گھر کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کے لیے یوں دعوت نہیں دی, موٹی سی چیز لے کر دعوت دی. بھوکے ہوتے ہو تو پیٹ میں لقمہ کون ڈالتا ہے؟ اس طرح کے خوف کے عالم کے اندر جو ہے تم کو کون امن دیتا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی امن نہیں دیتی. بہرحال یہ وہ حالتیں ہیں جو اللہ کی مومن والی صفت اور اس کی شان کا ایک مظہر ہے. ہم کو جو ہے اس کا ادراک کرنا چاہیے, اپنے دل و دماغ کے اندر اس چیز کو بٹھانا چاہیے. اسی لیے لیلاف قریش میں جو امن کا تذکرہ آیا ہے, علماء اس کو بہت مؤثر, خوف کو دور کرنے کے اندر بہت اثر کرنے والی صورت سمجھتے ہیں. چنانچہ شیخ عبد الغفور عباسی علیہ الرحمہ جو مدنی تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ لیلاف قریش پڑھے گا اور الذی اطعمہم من جو پڑھتے وقت یہ دل میں نیت کرے کہ اللہ میری روزی میں وسعت فرما, اور وآمنہم من خوف پڑھنے کے وقت یہ نیت کرے کہ اللہ میرا ڈر دور فرما, تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں نعمتیں اس کو عطا فرما دیتے ہیں. مغرب بعد 11 مرتبہ اور فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ. کتنی ہی مرتبہ ہمارا پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے کہ فلاں نے مقدمہ کر دیا ہے, اب نہ جانے کورٹ میں ہماری کیا بنے گی. تو اس موقع کے اوپر اگر اس کا ورد رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. یہ صورت امن کے مضمون کو اور پیغام کو اور میسج کو لے کر اتاری گئی ہے. اسی لیے بعض اور علماء بھی فرماتے ہیں, شیخ ابو الحسن قزوینی ہے, ایک بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن کا خوف ہو یا مصیبت کا خوف ہو یا بیماری کا خوف ہو, اس وقت اگر آپ لیلاف قریش کا ورد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان ساری مصیبتوں سے اپنی امان اور جوار اور پناہ میں رکھیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ نام المؤمن بہت ہی مبارک ہے. میں تو کہتا ہوں ہم کو اپنی زندگی کے اندر جیسے ہم اللہ کا ورد کرتے ہیں, اللہ المؤمن اس کا بھی ورد کرنا چاہیے. اللہ کی ذات وہ مومن ہے, یعنی لوگوں کو امان میں دینے والی ہے. جب اس کا نام ہے تو اس کا ورد ہماری زبان پر ایسے ہی آنا چاہیے جس طرح اس کے اسم ذاتی اللہ کا ورد ہم لوگ اپنی زبان پر کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ پریشانی کے موقع سے, الجھن اور مصیبت کے موقع سے, بیماری میں مبتلا ہونے کے موقع سے اگر کوئی آدمی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا المؤمن کا ورد کرے گا, انشاءاللہ 2 فائدے ہوں گے. ایک تو اس وقت اس کا جی ٹھنڈا ہو جائے گا, اور دوسرے نمبر پر یہ جس حالت بد میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے آہستہ آہستہ اس کو نکال باہر کرے گا. اللہ کرے ہم ان کی فوائد کو پانے والے بنے. معزز خواتین, آج اگر امریکہ کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے یہ کہہ کر ایک دوائی جو ہے لانچ کی کہ 3 سال کے ریسرچ کے بعد میں نے یہ دوائی جو ہے لوگوں کے بازار اور مارکیٹ کے اندر دی ہے کہ اس کو کھانے کی وجہ سے انسان کا بدن فٹ رہتا ہے, بڑی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے, فلاں امراض نہیں ہوتے, تو ہمارا جی کتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ارے اس ایک گولی کی حیثیت کیا ہے, اس کے مقابل میں المؤمن کے لفظ کے ورد کی بڑی تاثیر ہے. ایسی 50 گولیاں قربان, وہ جو اثر نہیں دکھا سکتی, وہ المؤمن کا اطمینان ہمارے دلوں کو جو ہے وہ چھو سکتا ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اس قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی اسماء حسنی ہے ہماری زندگیوں میں اس سے فائدہ اٹھائیں. ایک اور امن ہے ہمارے بدن کا امن. معزز خواتین, آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا کے اندر صرف انسان نہیں جی رہے ہیں, ایک مخلوق ہے جنات, اور جنات میں جو لوگ سرکش ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے. جو بہت زیادہ دوسروں کو تکلیف دینے والے سرکش شیاطین ہوا کرتے ہیں, سرکش جن ہوا کرتے ہیں, ان کو شیطان سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ شیطان انسان کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ جگہوں پر قرآن میں یہ فرمایا, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان اور جنات تمہارے دشمن ہیں. سارے جنات نہیں, ان میں بھی نیک لوگ ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں جو سرکش لوگ ہیں وہ شیطان ہے اور وہی دشمن ہے. اللہ فرماتا ہے یہ شیطان تمہارے دشمن ہے, تم ان کو دشمن بناؤ. فاتخذوہ عدوا. اگر نہیں مانتے تو مانو کہ یہ ہمارا دشمن ہے.
کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت بندوں سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے تو شیطان انسان کی گردن دبوچ کے رکھ دے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے بدن کی حفاظت اور امن کے لیے اللہ نے کیا انتظام کر رکھا ہے؟ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اپنے بندوں کے اوپر وہ غالب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے سیکورٹی والے فرشتے بھیجتا ہے۔ معزز خواتین، یہ اللہ کا بہت بڑا امن کا انتظام ہے کہ میرے بدن کو شیطان زخم نہیں پہنچا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے روتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جو روتا ہے نا وہ شیطان کے چوغا مارنے کی وجہ سے روتا ہے۔ تو کچھ موقع شیطان کو ایسا ملتا ہے جس میں بدن کے اندر بھی وہ تصرف کر دیتا ہے۔ تو بچے کا یہ جو پیدائش کے موقع سے رونا ہوتا ہے وہ شیطان کی کچوکا مارنے کی وجہ سے۔ اگر اس طرح کے کچوکے مارنے کی اس کو اجازت دی جائے تو ہم تو اپنی زندگی سکون سے جی نہ سکے۔ آج اپنے اطمینان کے ساتھ ہم لوگ جو چل پھر بیٹھ اٹھ رہے ہیں یہ اسی لیے کہ اللہ کی فرشتوں کی ایک سیکورٹی ہمارے درمیان موجود رہتی ہے۔ ہم کو تو نہیں دکھتی، لیکن ہمارے رب نے فرمایا وہ پتھر کی لکیر ہے اور میں جو دیکھ رہا ہوں اس سے بڑا سچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہم نے جو حفظہ چھوڑ رکھے ہیں اور ہمارے سیکورٹی والے فرشتے چھوڑ رکھے ہیں۔ معزز خواتین، یہ ہمارے رب کی طرف سے امن کا اطمینان، امن کا انتظام ہے۔ شیاطین کی طرف سے جو ہم کو دکھتے نہیں، ہم ڈیفینس کیسے کرتے؟ ظاہری دشمن کا تو ہم دفعہ کر لیتے ہیں، لیکن ان سے کیسے ڈیفینس کرتے؟ اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انسان کی جب موت آنے کی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ اپنا یہ انتظام ہٹا لیتا ہے، تو اس وقت وہ کسی گھاٹی میں جا کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدردانی دے کہ اس نے ہمارے بدنی امن کے لیے اور ظاہری اور جسمانی امن کے لیے مستقل فرشتوں کا انتظام فرمایا۔ معزز خواتین، اس کے کرم کا کیا کہنا؟ ابن الحاج نے اپنی مدخل میں لکھا ہے، روایت لکھی ہے کہ ایک انسان جب کھانا کھاتا ہے، آپ بھی جانتی ہو، جنہوں نے اسکول پڑھی ہے وہ اس موٹی بات کو تو خوب جانتی ہوگی کہ ہمارے منہ سے اندر جانے کے لیے دو راستے ہیں، ایک انڑی ہے اور ایک سانس نڑی ہے۔ سانس کی نلی کے اندر سے جو ہے سانس جاتی آتی ہے اور انڑی کے اندر سے خوراک آتی جاتی ہے۔ یہ دونوں نلیاں ایک ساتھ ہیں، لیکن ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو وہ انڑی میں جاتا ہے، سانس نڑی میں نہیں جاتا۔ اگر چک سے کبھی ایک آدھ دانہ چلا گیا تو انسان کو جو بےتابی ہوتی ہے، شاید آپ نے کبھی کسی کو دیکھی ہو، بہت سو کی موت اس میں ہو گئی ہے۔ تو ابن الحاج لکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہو یہ کھانا، حالانکہ دونوں نلی کھلی ہو سکتی ہے، لیکن کھانا جانے کے موقع سے اللہ تعالیٰ کا ایک انتظام ہے کہ وہ سانس نلی کو دبا دیتا ہے تاکہ اندر کھانا نہ پہنچنے پائے۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ایک بدن کا سسٹم ہے، سارے ہی لوگ جو ہے جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں وہ اس سسٹم کو لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور سائنسدان اور ڈاکٹروں سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ایک فطری پراکرتک ایک چیز ہے۔ نہیں، روایتوں میں آتا ہے، ابن الحاج نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک فرشتہ بٹھا رکھا ہے، وہ فرشتہ کھانے کو اندر جانے کے موقع سے سانس نلی کے اندر نہیں جانے دیتا، وہ رکاتا ہے، بچاتا ہے اور ان نلی کے اندر بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنے ہمارے زندگی کے صحت کے لیے انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے۔ معزز خواتین، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی امان والی شان اور مومن والی شان کے مظہر ہیں، ان کی ہم کو قدردانی کرنی چاہیے اور اس پر مستقل شکر بجا لانا چاہیے۔ اور بھی آپ سوچو گی ہر طرح کے امن و اطمینان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک اللہ کو مان کر جو لوگ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری برائیوں سے ان کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنی امان میں رکھتے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، یہ جو غیر ہیں آج بھی ان کی مانیتا یہی ہے کہ جو ان بتوں کو نہیں مانتے، بت ان کے اوپر جو ہے اپنا پرکوپ بھیجتے ہیں، اپنی لعنت بھیجتے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو بڑے نبی آئے، حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام، ان کے سلسلے کے اندر حضرت ہود بھی ایک تھے۔ حضرت ہود علیہ نبی علیہ السلام جب دعوت دینے گئے ان کی قوم کو، تو ان کی قوم نے یہی کہا کہ تم کیا بہکی بہکی باتیں کرتے ہو؟ بات ہم کو تو یوں معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے بتوں میں سے کوئی بت، کوئی دیوی تم کو لگ گئی ہے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں جنات لگا ہے۔
یا آسے بت پلیت لگا ہوا ہے، تو ان کا یہی قول تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے بتوں میں سے کوئی بت جو ہے تم کو چھیڑخانی کرنے لگا، اس وجہ سے تمہاری زبان سے ایسی بہکی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اس کا ترجمہ آپ قرآن کریم کھول کر دیکھیں تو ہماری اپنی ٹھیڑ زبان میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بھگوان اور معبودان باطلہ اور دیویوں میں سے کوئی لگا ہے تم کو۔ حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی توحید میں ماننے والے تھے، فوراً جو ہے ان کے درمیان حضرت ہود نے اعلان کر دیا، قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، یہ کیا بت اور کیا دیوی ان کی حیثیت اور مجال کیا ہے کہ وہ مجھ میں تصرف کر سکے، تم بھی گواہ رہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے اس شرک سے میں بری ہوں۔ نہیں نقصان پہنچا سکتا ہے کہ اللہ پہنچائے گا، تمہارے بتوں کی جسارت و ہمت کا کہ وہ مجھ کو چھیڑخانی کر سکے میرے رب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ۔ یہ ایک چیز تھی جو ہم لوگوں کے لیے اس لیے قرآن کریم میں اتاری گئی کہ ہم بھی اس طرح کا جذبہ رکھیں، جس نے اللہ کے نام کا دم بھر دیا ساری بری طاقتوں سے وہ محفوظ ہو گیا، امان میں آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور یہ یقین ہمارے دلوں میں اگر جم جائے تو ہم غیر اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے علاوہ دوسروں سے ہردم جو ہمیں ایک ڈر لگا رہتا ہے، ایک خوف لگا رہتا ہے، یہ اللہ کی توحید میں کمزوری کی نشانی ہے۔ اللہ سے ہی ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احکام پر عمل کرنے میں تھوڑا جھجک رہے تھے، اللہ نے فرمایا تخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، تم مومن ہو تو لوگوں سے کیا ڈرتے ہو، لوگ کیا کہیں گے، ارے میرا رب خوش ہو رہا ہے کہ نہیں اس کو دیکھو۔ خاص یہ آیت کریمہ اتاری گئی کہ نبی لوگوں کے ڈر کا احساس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں وہ ذات جس سے ڈرا جانا چاہیے۔ بہرحال کفار کا آج بھی ماننا ہے کہ جو ان بتوں کو اور دیویوں کو نہیں مانتے، ان کا پرکوپ ان پر اترتا ہے، غصہ اترتا ہے، اور کسی نہ کسی بدنی یا مالی جانی اولاد کی مصیبت کے اندر یہ لوگ گھر جاتے ہیں۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو توحید کا بہت بڑا نشان تھے، وہ کیا کہتے ہیں، اور ان کفار کی ان باتوں کے اوپر ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ میں اسی لیے آیت اور اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مومن ہے تو امن ہے، ایمان کے بغیر امن ہے ہی نہیں۔ ڈرنا تو ان کو چاہیے کہ وہ ایمان اور امن کے دائرے سے باہر پاؤں رکھ کر اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا تھا، قرآن نے اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیا۔ میں ہو بہو آیت بھی سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ اپنی بات لائے بغیر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایمان ہم کو بھی رکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اس قسم کی واہیات والی باتوں کے اوپر کہ ہمارا بت لگا ہے، ہماری دیوی تم کو نقصان کر رہی ہے، فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا تم جو شرک کرتے ہو ان دیویوں سے میں کیوں ڈروں، میں کیوں ڈروں، حالانکہ وَلَا تَخَافُونَ تم تو ڈرتے نہیں ہو اس بات سے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے متعلق کوئی دلیل نہیں اتاری ایسی دیویوں کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہراتے، ڈرنا تم کو چاہیے، میں کیوں ڈروں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، بتاؤ امن، اطمینان اور حفاظت میں تم ہو یا ہم ہیں، کون سی جماعت ہے؟ ان کنتم تعلمون، تم کو اگر کچھ سمجھ پڑتی ہے تو اس کا جواب دو۔ پھر خود ہی جواب دیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ہاں آپ کو امن اطمینان سے رہنا ہے تو یہ لوک وائکا اور یہ دیوی یوں کر دے گی اور فلاں بت یوں کر دے گا، اس طرح کی واہیات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بالکل صاف شفاف اصول اور قاعدہ سن لو، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے خراب نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے اللہ کی جانب سے، وہم مہتدون، اور سیدھے راستے پر بھی یہی ہے۔ معزز خواتین، یہ ہے امن کا ایڈریس، یہ ہے امن کا پتہ۔ اگر ہم ایمان میں پختہ ہیں تو کسی بت کی، کسی دیوی کی یا کسی باہر کی طاقت کی مجال نہیں ہے۔ مجھے معاف کریں، آج ہمارے مومنوں کے درمیان میں سحر، جادو،
بھوت پلیت آسیب جن سے ڈرنے کا اتنا مزاج پیدا ہو گیا ہے، اتنا شاید ہم اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. اس چیز پر قابو پانے کی ضرورت ہے. یہ شیطان کا راستہ ہے. ارے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کے حکم و اشارے کے بغیر ان میں سے کسی کی ہمت نہیں کہ آپ کو چھو بھی سکے. اور اگر ان سب چیزوں سے آپ کو امن و اطمینان چاہیے ہے، ان کے داؤ سے اور ان کی پہنچائی جانے والی اذیتوں اور مصیبتوں سے تم کو امن چاہیے ہے، تو ایمان میں مضبوط قدم جمائیے. اللہ فرما رہا ہے الذین آمنوا، ایمان کے ڈگر کے اوپر اپنے قدم کو مضبوطی کے ساتھ جما لو. یہ لوگ پر امن ہیں. ان لوگوں کو میری طرف سے چپر پھاڑ کے امن ملے گا اور کوئی کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی جسارت نہیں ہے کہ ان کو ٹچ بھی کر سکیں، چھو بھی سکیں. معزز خواتین، یہ یقین ہمارا کب بنے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایگزیکٹ جملہ قرآن نے اسی لیے نقل کیا کہ ہم لوگ کم سے کم اس جملے کی برکتوں سے اپنے اندر اللہ کی طرف سے ہی امن مل سکتا ہے. اللہ کے امن کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اس قسم کا یقین جمانا سیکھیں. معزز خواتین، ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم لو لگا کر اور اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط کر کے ان ساری طاقتوں کی برائیوں سے محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ نے صورتیں اتاری ہیں. قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے. 4 قل ہیں، ان کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیجیے. آیت الکرسی پڑھ کر دم کیجیے. الحمد شریف پڑھ کر دم کیجیے. انشاءاللہ کسی کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر جو ہے حملہ آور ہو سکے. یہ اتاری ہی گئی ہے اس لیے تاکہ اس قسم کی مصیبتوں سے ہم کو اللہ جو ہے اپنے حکم سے نجات دلائے. معزز خواتین، ہاں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا ایسے اسباب اختیار کرنے سے بچیے جس میں یہ طاقت ہمارے اوپر قابو پا کر ہمارا امان ختم کر دے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ٹوائلٹ ہیں، انسان جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو یہ شیطان کا اڈا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنے بھی ٹوائلٹس ہیں وہ شیطان کے اڈے ہیں، لہذا اس میں جانے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. چنانچہ اس سے پہلے جو ہم سے دعا پڑھوائی جاتی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اے اللہ، شیطان جو خباثت والی مخلوق ہے، چاہے نر ہو یا مادہ، ان کی شرور سے، ان کی اذیتوں اور تکلیفوں سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے ٹوائلٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو امان میں رکھتے ہیں اور اپنی طرف سے شیطان سے اتنا معمون بنا دیتے ہیں کہ وہ باوجود اتنا قریب ہونے کے اس کو چھیڑ نہیں سکتے. اسی طرح روایتوں میں آتا ہے جو عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو اس کو شیطان اپنی نظر سے جھانکتا اور تاکتا ہے. مجھے بتائیے شیطان سے بدتر کسی کی بد نظری ہو سکتی ہے؟ اس نے جس پر نگاہ ڈال دی وہ دنیاوی کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں. نہیں، ہم نے دیکھا بعض لوگوں کی بد نظری کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نظر لگنا حق ہے، تو شیطان سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم بے پردہ نکلے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نظر مارتا ہے اس کے اوپر، اور یہ کون سی مصیبت میں مبتلا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیے. خلاصہ یہی، اللہ کے اوپر ایمان مضبوطی کے ساتھ لاؤ، اس کے تقاضوں کو استحکام کے ساتھ نبھاؤ، انشاءاللہ کوئی طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی. ایک اور چیز امن کے تعلق سے یہ بھی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کو امن دیتا ہے، دوسری ساری مخلوق سے اپنی حفاظت دیتا ہے. تو کسی انسان کی پناہ مت لو. بہت سی مرتبہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے نا ہمارا بیٹا ہوا وہ ہماری حفاظت کرے گا. توکل اللہ پر رکھو، اسباب دنیاوی اپناؤ لیکن کسی ظاہری انسان کے اوپر پورا مدار مت رکھو. انسان اور ساری مخلوق مفاد پرست، وہ اپنا روٹا سینک کر آپ کو دی ہوئی اس امان کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے. ایک بہت موٹی اگزامپل آپ کو دوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. میں شاید اس سے پہلے بھی کہہ چکا، یہ پرانے زمانے کے اندر لوگ جو سفر کرتے تھے تو بیچ راستے میں جنگل کے اندر کسی پہاڑ کے پاس ان کو رات کا بسیرا کرنا پڑتا تھا. تو وہاں جنات رہتے تھے. تو یہ لوگ جو وہاں بسیرا کرنے والے ہوتے تھے وہ یہ زور سے بولتے تھے یہاں جو جنات کا سردار ہے اس کی پناہ میں ہم لوگ آتے ہیں، ایسا زور سے کہتے تھے. تو جنات کے سینے تو اور چوڑے ہو جاتے تھے کہ ہاں ہم میں کچھ ہے تبھی تو جا کر ہماری کوئی پناہ مانگتا ہے. تو یہ اور ڈراتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں ذکر کیا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ
یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. تو یہ جنات جو ہے جن کی پناہ آپ نے لی اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کو بھول کر, انہوں نے تو تمہارے خوف کو ڈبل ٹرپل کر دیا. اس لیے اسباب پر بھروسہ مت کیجیے. اسباب اپنانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, مگر ان پر اعتماد مت کیجیے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں نہ جائیے. اللہ وہ ذات ہے جو سب کو پناہ دیتی ہے. اس نے اپنا تعارف کروایا ہے. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله. اللہ اکبر. میری ماں بہنوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کفار سے ایک سوال کرو, کافروں سے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے ان سے ایک سوال کرو. من بيده ملكوت كل شيء, تمام چیزوں کی لگام کس کے ہاتھ میں؟ تمام چیزوں کا کاروبار, تمام چیزوں کا نظام کس کے ہاتھ میں؟ وَهُوَ يُجِيرُ, اللہ وہ ہے جو دوسروں کو پناہ دیتا ہے. وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, اس کو کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کنتم تعلمون, اب کفار سے پوچھو بتاؤ ایسی ذات کون ہے کہ جو پناہ دیتی ہے جس کو پناہ کی ضرورت نہیں اور ساری چیزوں کے نظام اور کاروبار اس کے ہاتھ میں. اللہ خود فرماتے ہیں سیقولون للہ, ان کا جواب ہوگا اللہ, چونکہ اس ذات کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں. کفار کے دل میں بھی حقیقت بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ہاں یہ عام حالات کے اندر دیویوں اور بتوں کی طرف نسبت کرتے ہیں, مگر جب پریشانی سے گرتے ہیں تو سچی بات سامنے آ جاتی ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیتے. بہرحال یہ اللہ کی پناہ ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, اور میں نے آپ کو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اس پر ایمان لانے, اس کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اندر ہے. معزز ماں بہنوں, اللہ مومن ہے یعنی امان دینے والا ہے, یہ تو دنیاوی حد تک. پھر ہماری آنکھیں بند ہوگی, اس وقت کے عالم میں بھی امان کون دے گا؟ وہاں مصیبتیں ہیں, بڑے بڑے عذاب ہیں, بہت بڑے بڑے عقاب ہیں, اللہ کی سزائیں ہیں. ان ساری سزاؤں سے امان کون دے گا؟ اللہ کی یہی شان مومن ہوگی جس کی برکت سے مومن وہاں بھی امان پائے گا. معزز خواتین, وہاں کے امان کو لے کر بھی کتنی آیتیں اتری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طریقے کے اوپر گنوایا ہے. چنانچہ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے جن کی خوش قسمتی ہے وہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے کل امان ملے گی. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. اوپر جہنم کا تذکرہ ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جن کے لیے ہماری طرف سے خوش قسمتی کا فیصلہ ہو چکا یا نیکیوں کی توفیق ان کو دی جا چکی, وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر. اس دن ایک بہت بڑا ڈر پیش آنے والا ہے جس کو قرآن بڑا کہتا ہے. ویسے تو آخرت کا ہر ڈر ہی بہت بڑا ہے اور انسان تاب نہ لا سکے ایسا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے سوچئے, میری روح نکل رہی ہے, اس وقت کی جو پریشانی ہے وہ کتنی بڑی پریشانی ہے. کیا اس سے بڑا خوف اور کوئی ہو سکتا ہے؟ انسان کی آنکھیں چار ہو جاتی ہیں. ارے یہ نگاہوں کے دوڑے جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں موت نکلنے, روح نکلنے کے موقع سے. یہ کہاں کم مصیبت ہے. پھر ایک چھوٹی سی کوتھڑی کے اندر قبر میں ہم کو صدیوں پڑے رہنا ہے. یہ کہاں کم درجے کی مصیبت ہے, کہاں کم درجے کا خوف ہے. ان سارے خوفوں کے بیچ ایک بڑا خوف محشر کے دن آنے والا ہے جس کو قرآن خود کہتا ہے الفزع الاکبر. اللہ فرماتا ہے کہ جن کے لیے نیکیوں کی توفیق ہماری طرف سے گزر چکی ان لوگوں کے لیے لا يحزنهم الفزع الاکبر, بڑا خوف بھی ان کے دلوں کو ہلا نہیں سکے گا. وہ امن و اطمینان میں ہوں گے. اللہ کی طرف سے امن کی بارش ہو رہی ہوگی ان کے اوپر. وتتلقاهم الملائکہ, فرشتے موقع موقع سے ان کو مل کر سلام کر رہے ہوں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. دنیا میں بڑے مجاہدے کر کے آیا, آج تم کو اللہ نے جس دن کے امان کا وعدہ کیا تھا وہ یہ دن سامنے آ گیا. اللہ وہاں بھی ہم کو اپنے امان میں رکھے. معزز خواتین, صرف دنیاوی امان ہی امان نہیں ہے, وہاں بھی اللہ امان دے تو ہی انسان مامون رہ سکے گا. اب آپ کہو گی کہ آخرت میں امن اور بڑے خوف سے امن پانے کے لیے آخر کچھ عمل بھی تو ہوں گے. کون سے عمل کی بنیاد پر وہاں اللہ ہمارے لیے امن کا فیصلہ فرماوے گا؟ تو قرآن کریم اس کو بھی ذکر کرتا ہے. اس نے کوئی گوشہ پیاسا نہیں چھوڑا. مومن کو تلاش جس چیز کی ہے اس سے ڈبل اس نے دیا. چنانچہ قرآن کریم اس چیز کو بھی ایک جگہ ذکر کرتا ہے, کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منھا. جو آدمی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. وہم من فزع یومئذ آمنون.
وہ لوگ جو نیکی لے کر آئے، عبادت کر کے آئے، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے اندر عمر گزار کر آئے، ان کو اپنی عبادتوں کی برکت سے اور اللہ کے فضل سے کل بڑے خوف سے امن و اطمینان مل جائے گا۔ معزز خواتین کو کیا چاہیے ہے؟ دنیا میں اللہ کی طرف سے امن و اطمینان، پناہ و جواب، اور آخرت کے ہر قدم کے اوپر بھی اس کی نصرت اور تائید اور امان۔ اللہ کرے ہم اپنی زندگیوں کو نیکیوں میں گزارنے والے بنے۔ وہاں امان پانا ہے، اللہ فلسفہ بتا رہا ہے، اللہ علاج بتا رہا ہے کہ تم کو نیکیوں کے ڈگر کے اوپر رہ کر، نافرمانیوں سے بچ کر، دنیا والوں کی لذتوں میں پڑ کر اللہ کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے چلنا ہوگا۔ ایک زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دینی ہے، وہاں امن ہی امن ہے، کسی قسم کا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگا۔ رہے کافر یا فاسق یا گنہگار، یاد رکھو ان کو نہ یہاں امن ہے اور نہ وہاں امن ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں بھی جو ہے قرآن کریم میں آیت اتاری، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، محمد ان سے پوچھو اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھ جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تب بھی ان کافروں کو کون پناہ دے گا دردناک عذاب سے؟ یعنی مان لو کہ تمہاری چاہت ہے کہ محمد صفحہ ہستی سے مٹ جائے اور اس کا دین مٹ جائے، چلو سارے لوگ مٹ جائیں، لیکن تمہارے شرک و بت پرستی کی نحوست سے تم کو جو دردناک عذاب لگنا ہے، کیا ہمارے مر جانے کے بعد بھی اللہ تم کو پناہ دے گا؟ نہیں، تمہارے لیے تو یہاں بھی مصیبت ہے اور اس جگہ بھی مصیبت، نہ یہاں جوار و پناہ، نہ یہاں امن و امان، نہ وہاں جوار و پناہ اور نہ وہاں امن و امان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے ایمان کی قدردانی دے، ایمان کی بنیاد پر، عمل صالح، نیکی، فرما برداری کی بنیاد پر انسان کو یہاں وہاں ہر جگہ امن ملتا ہے۔ آج ہماری ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو غلط ایڈریس پہنچ گیا ہے اور اس پر جا کر جو ہے ہم نے اپنی پوری زندگی کا سفر بیکار بنا دیا۔ ہمارے دلوں میں یہ ہے کہ امان ملتی ہے دنیاوی عیش و عشرت کے سامان بڑھانے۔ انسان 4 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹہ اور 8 گھنٹے کے بعد 8 گھنٹے کی دن بھر میں 2 شفٹیں کر رہا ہے، ارے میل کی طرح کام کرتا ہے، بس اس بنیاد پر کہ پیسے زیادہ تو امن و اطمینان زیادہ، 5 سیکورٹی کھڑی کر دیں گے اور مختلف قسم کے جو ہے تالے لگوا دیں گے اور ڈیجیٹل جو ہے دروازے لگوا دیں گے تو ہمارا گھر مامون ہو جائے گا۔ ارے یہی سیکورٹی ہمارے لیے موت کا میسج لے کر آ سکتی ہے۔ دنیا میں کتنے ہی کیسز ہوتے ہیں۔ امن کا صحیح ایڈریس مال و متاع کو بڑھانا اور اسباب کے پیچھے پڑ کر اللہ کو بھول جانا ہے ہی نہیں، بس ایک ہی راستہ ہے، اسلام، ایمان اور عمل۔ اس راستے کے علاوہ امن و اطمینان اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے مستقل دعا بھی مانگنی چاہیے۔ متعدد دعائیں یہاں اور وہاں کے امان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو سکھلائی ہے۔ معصور دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم ذا الحبل الشدید والامر الرشید اسألک الامن یوم الوعید والجنت یوم الخلود مع المقربین الشہود الرکع السجود المفون بالعہود۔ جس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ سے ہم یہ مانگ رہے ہیں، اللہ بڑے مضبوط ڈور والے، اللہ کا ڈور اس کی لگام بہت مضبوط ہے، والامر الرشید اور ٹھیک ٹھاک امر والے، اسألک الامن یوم الوعید، اے اللہ میں تجھ سے وعید والے دن میں، محشر والے دن میں امان چاہتا ہوں، والجنت یوم الخلود اور ہمیشہ کا جو دن ہوگا اس دن تیری جنت چاہتا ہوں۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ مع المقربین الشہود، تیرے جو نیک مقبول بندے ہیں جن کے سامنے تیری ذات ہمیشہ حاضر رہتی ہے، اور رکع السجود، ہمیشہ رکوع سجدے کے اندر جنہوں نے عمر گزاری، ایسے لوگوں کے ساتھ میں جنت کے اندر جو ہے ان کا ساتھ چاہتا ہوں۔ یہ جو آدمی مرد ہو یا عورت یہ دعا پڑھے گا انشاءاللہ فضائے اکبر سے اس کی حفاظت ہوگی، اور اس بڑے ڈر سے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو مامون رکھے گا۔ اسألک الامن یوم الوعید کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اس دن جہاں کسی کا امن نہیں ہوگا تو ہم کو امن عطا فرمانا، آج ہی سے میری درخواست ہے، اس دن کے آنے سے پہلے۔ ایک بہت پیاری دعا یہ بھی سکھلائی گئی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تمام چیزوں کے اندر ہمارا انجام بہتر سے بہتر بنا اور ہم کو پناہ دے، امان دے، اپنی جوار عطا فرما، دنیاوی انسلٹ سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی، دونوں چیزیں مانگ لی گئی۔ اور جو اللہ کی پناہ میں آیا
اس سے بڑھ کر اور کسی کی پناہ ہو سکتی ہے؟ معزز خواتین، ایک موٹی مثال دوں. آج ہمارے یہاں کا CM PM آپ کو کہہ دے کہ اس کو کسی نے چھیڑا تو میں دیکھ لوں گا، ہمارا دل کتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھ کو اپنی پناہ میں لے لیا. اللہ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اگر ہم کو امان میں لے لے تو کسی کی مجال ہے کہ کوئی ہمارا انسلٹ و بے ادبی گستاخی کر سکے. آج ہم عزتوں کو پانے اور بے عزتیوں سے بچنے کے لیے دنیاوی دروں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، خاک چھان رہے ہیں، لیکن ہم کو چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں. یہ بولنے والا مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، سارے لوگوں کے بدن نہیں دل اس کے سامنے جھکے جھکے رہتے ہیں. ایک بہت پیاری دعا یہ بھی ہے دنیاوی مصیبتوں سے امن میں آنے کے لیے، اللہم استر عورتی وآمن رواتی. اے اللہ میرے جو اندرونی عیوب ہیں ان سب پر پردہ ڈال دینا، کسی کو دکھانا مت. وآمن رواتی، اور اے اللہ میرے جو خوف کی چیزیں ہیں ان سے مجھ کو امان میں لے لینا. اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میرے سامنے سے میری حفاظت فرما. ومن خلفی، پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، میری حفاظت فرما. وعن یمینی، اور داہنی طرف سے کوئی مجھ پر جو ہے ضعف نہ پہنچا دے، ہماری حفاظت فرما. وعن شمالی، اور ادھر سے کوئی تکلیف و اذیت نہ دے ہماری حفاظت فرما. واعوذ بک ان اغتال من تحتی، اللہ زمین کے نیچے سے میں اٹھا لیا جاؤں، اس سے بھی میری حفاظت فرما. دیکھا ہوگا آپ نے بعض سرنگیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر انسان کو گم کر دیا جاتا ہے، دنیا کھوجتی رہ جاتی ہے. تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں انسان آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امان کے ان اسباب کے اختیار کرنے اور ملی ہوئی امان پر شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرماوے. معزز خواتین، ہماری زندگیوں میں ہم لوگ اس کا بھی ورد جو ہے کچھ نہ کچھ رکھیں. اللہ المؤمن یا المؤمن، اس کا ورد ہم رکھیں. اللہ امان دینے والا ہے، یا المؤمن، اے امان دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کی یہ تھر تھراہٹ اور کپ کپاہٹ دور ہوگی. چاہے معاشی اور اکنامک روح سے ہم کو کوئی پریشانی ہو، روزی کی کوئی پریشانی ہو، بیماری کی کوئی مصیبت ہو، یا جانی مالی دشمنوں کی ظاہری باطنی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ اس اپنے نام کی برکت سے ہم کو اپنے امان میں لے لے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں. اللہ تیری اتنی بے شمار نعمتوں کے باوجود ہم تو اللہ تیری نافرمانی میں پڑے رہے، ناشکری میں پڑے رہے. اللہ ہم تو کب سے امان کے اٹھا لیے جانے کی سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تو نے اپنا کرم فرمایا. نہ صرف یہ کہ ہم سے اپنا امان نہیں اٹھایا، ہمارے عیوب پر پردہ فرمایا. یا الہ العالمین، تیرا کرم ہے، تیری بھیک ہے، تیرا احسان ہے کہ اللہ ہم جتنے گنہگار تو اتنے اس سے بڑا غفار. یا الہ العالمین، تو اپنی اسی شان غفاریت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آئندہ ہماری نگاہوں میں شرم عطا فرما. ناشکری اور ناقدری کرنے سے پہلے اللہ ہم تیرے احسانات کو ایک مرتبہ سوچ لیں. اللہ ہم گن نہیں سکتے. اللہ ہر شعبے میں تو نے امان دے رکھا ہے. اللہ آج ہمارا بدن چل پھر سکتا ہے، ہر طرح سے راحت و آرام میں ہے، چین سکون میں ہے. اللہ کھانے کے وقت پر کھانا، سونے کے وقت پر سونا، اور اپنی زندگی کے سارے اعمال اپنے اپنے وقت پر برابر ہو رہے ہیں. اللہ اس سے بڑا کرم اور کیا ہوگا. یا الہ العالمین، تیرے اس امان کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری جانیں محفوظ، ہمارے مال محفوظ، ساری چیزوں پر تیرے امان کا پردہ. یا الہ العالمین، تیرے امان کا سایہ ہندوستان کے حالات کو بالخصوص مزید پر امان بنا. اور اللہ ایمانی سلطنت والے پر امان احوال یہاں پیدا فرما. اللہ عالم و جہاں میں جہاں جہاں بدامنیاں پھیلی ہوئی ہیں سب جگہوں پر اپنی شان مومن سے اللہ امان کی بارش برسا دے. مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا فرما دے. کفار، مشرکین، شیاطین اور اسلام دشمن طاقتوں کے نرغے اور یلغار سے اللہ اپنی امان و جوار و پناہ میں ان کو لے لے. اپنی حفاظت و سیانت کے فیصلے فرما دے. یا الہ العالمین، جو خواتین یہاں اپنا وقت فارغ کر کے آئی ہیں ان سب کی آمد کو قبول فرما. ہماری اس مجلس کو بے پناہ قبول فرما. جو چکے ہو گئے ہوں معاف فرما. جن لوگوں نے اس کا انعقاد کیا اور جو لوگ اس سلسلے میں مستقل کوشاں ہیں، اللہ دنیا آخرت ہر جگہ ان کے لیے ذخیرہ بنا. اللہ ہمارے آج کے اجتماع کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا.
فرمانا. اے اللہ اپنی دینی تعلیمات سے ہمارے اعمال کو، ہماری زندگی کو آباد اور شاد فرما دے. اللہ صرف معلومات سن کر ہم لوگ بیٹھے رہنے والے نہ بنے، بلکہ ان کو اپنی عملی زندگی میں لانے والے بنے، ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہم کو بنا دے. اللہ ہماری دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما دے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.